بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر رقیہ عباسی۔ امید سحر کے پلیٹ فارم سے آج اس کتاب کا تعارف لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اس کا عنوان ہے خاک کے آس پاس۔ رباب عائشہ صاحبہ کی یہ تصنیف ہے، افسانوں اور کالموں کا مجموعہ ہے اور یہ پریس فار پیس فاؤنڈیشن UK کے زیر اہتمام شائع ہوئی ہے۔ اکسی مفتی صاحب کا اس کے بارے میں خیال سب سے پہلے آپ کو صفحہ اول پہ نظر آئے گا۔ خاک کے آس پاس میں رباب عائشہ اپنے 11 افسانوں اور کچھ کالموں کو رباب عائشہ نے یکجا کیا ہے۔ پتلی گھر اور دائرے کو میں پڑھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ رباب افسانہ بھی خوب لکھتی ہے۔ موت کی چاپ اور سکہ مغربی معاشرے کی خوبیوں اور خامیوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ رباب کی تحریریں پڑھ کر مجھے احساس ہوا کہ ان کو مٹی اور اس کی مہک بہت متاثر کرتی ہے۔ رباب کے کالموں میں وطن سے محبت کا جذبہ بھرپور نظر آتا ہے۔ اسے سرسبز راولپنڈی کے اجڑنے کا بہت دکھ ہے اور رباب کا یہ دکھ اس کے لکھے کالم سرسبز شہر اجڑ گیا، منظر جو بھولتا نہیں، پرانے رنگ جو اڑ گئے، جب زمانہ کروٹ لیتا ہے میں نمایاں ہیں۔ انہیں زبان و بیان پر گرفت حاصل ہے، دعا گو ہوں کہ وہ بلا کا یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ آگے اس کا انتصاب پیش کیا گیا ہے۔ انتصاب ہے اس کا اپنے پیارے ابو عقیل احمد کے نام، جنہوں نے مجھے کتابوں کی جادو نگری میں سیر کرنا سکھایا۔ اپنی بے مثال امی عائشہ عقیل کے نام، جن سے میں نے زندگی کی مشکلات کا پامردی سے مقابلہ کرنا سیکھا اور قناعت کرنا سیکھا۔ اپنی بدلہ سنج بہن نگار حلال کے نام، جس کے مشورے ہمیشہ میری رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد فہرست آتی ہے۔ فہرست میں سب سے پہلے آراء شامل ہیں۔ ماضی سے گرد اڑاتی تحریریں، خاک کے آس پاس، خاک کے آس پاس ایک جائزہ، اپنی بات، افسانے۔ اس کے بعد افسانے آتے ہیں۔ افسانے میں پتلی گھر، جذبے کا سفر، خاک کے آس پاس، موت کی چاپ، خمیازہ، عکس در عکس، تلاش میں ہے سحر، سائے کی دیوار، بے سبب جینے کی خواہش میں مرے جاتے ہیں لوگ، سکہ، پچھتاوا۔ کالموں میں شامل ہیں پرانے رنگ جو اڑ گئے، آج وہ لمحہ خواب ہے یا افسانہ، کہاں گیا وہ جذبہ، چراغے سحری ہوں، اداسی بال کھولے رو رہی ہے، یہ وہ پاکستان نہیں، بانی پاکستان کی تصویر، لمحہ لمحہ مرنے والی مائیں، انسان دوستی کی زریں مثال، پھر کوئی سائمہ کب آئے گی، جب زمانہ کروٹ لیتا ہے، منظر جو بھولتا نہیں، سرسبز شہر اجڑ گیا، بچھو امن کے پھول، بدلتا ہے رنگ آسماں، کیسے کیسے خواب لمحے، نقوش بولتے ہیں میری ہمجولیاں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، سارا منظر بدل گیا، انمول رتن خاک میں مل گیا، ہوا کا تازہ جھونکا، وہ دن جب یاد آتے ہیں، کاش ہم کوے ہوتے۔ اچھا، اس کتاب کے باہر بہت خوبصورت کچھ تصاویر نظر آتی ہیں جو شاید ایک خاتون کے طور پہ اور اپنی مٹی کے حوالے کے طور پہ پیش کی گئی ہیں اور اپنی مٹی سے پیار کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو آرٹسٹ کا تعارف یہاں پہ پیش کیا گیا کہ اس کتاب کا کور اور اس میں شامل السٹریشن عانیہ ایس خان کی تیار کردہ ہیں، اور اس کے بعد عانیہ صاحبہ کا ایک بریف سا انٹروڈکشن ہے۔ پھر اس کے بعد آراء آ جاتی ہیں، ماضی سے گرد اڑاتی تحریریں، سلمیٰ جیلانی آسٹریلیا سے 28 مارچ 2023 کو، کے آس پاس، ڈاکٹر راشد حمید صاحب کا یہ جو ہے نا کرائے ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے، خاک کے آس پاس ایک جائزہ۔ یہ جناب فرہندہ شمیم افسانہ نگار
اور شاعرہ، ٹیلی ویژن جرنلسٹ، معلمہ، اور اپنی بات میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کروں گی جو ہمیں رباب عائشہ صاحبہ کی زبانی نظر آتی ہے۔ بارش کی بوندیں سوکھی مٹی پر پڑتی ہیں تو اس سے اٹھنے والی مہک میرے وجود کو شاداب کر دیتی ہے۔ مجھے بچپن سے ہی مٹی اور اس سے وابستہ ہر چیزیں بہت بھلی لگتی ہیں۔ بظاہر ہم عام سی چیز نظر آنے والی مٹی میں کیا کیا اسرار چھپے ہیں۔ اگر ان پر غور کریں تو یوں لگتا ہے جیسے ہر چیز مٹی سے بنی ہے یا مٹی سے نکلی ہے۔ انسان کا خمیر بھی مٹی سے اٹھایا گیا۔ مٹی زندگی کرنے کا سامان مہیا کرتی ہے۔ اس کے باطن سے رنگ رنگ کے پھول کھلتے ہیں۔ تن آور درختوں کے بیج خاک میں سے ہی پھوٹتے ہیں۔ اناج، دالیں، سبزیاں، پھل، کون سی نعمت ہے جو مٹی کے بغیر ہمیں حاصل ہو سکتی ہے؟ گویا فطرت کی تمام رنگینیاں مٹی ہی کی مرہون منت ہیں۔ میں نے مٹی کو ہمیشہ اپنے دل کے بہت قریب پایا ہے۔ مجھے مٹی پر ننگے پاؤں چلنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ میں نے مٹی کے مظاہر دیکھنے کے لیے کہاں کہاں کی خاک نہیں چھانی۔ ایک وقت تھا جب میں اینٹوں کے بھٹوں پر گھنٹوں بیٹھ کر عورتوں اور مردوں اور بچوں کو مٹی سے اینٹیں بناتا دیکھتی رہتی تھی۔ کمہار کو چاک پر مٹی کے برتن بناتے دیکھنا میرا محبوب مشغلہ تھا۔ 70 کی دہائی میں جب سید پور گاؤں کو ماڈرن تشکیل نہیں دی گئی تھی تو اس گاؤں کے کمہار مٹی کے برتن بنانے کے لیے مشہور تھے۔ وہ مٹی کے برتنوں پر مخصوص قسم کے نقش و نگار بنایا کرتے تھے جنہیں دیکھ کر فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ یہ سید پور کے برتن ہیں۔ سید پور میں بنے رنگین نقشین مٹکے شادی بیاہ کے موقعوں پر بہت کام آتے تھے۔ جب کسی لڑکے کی بارات جاتی تو ان مٹکوں میں بادام، اخروٹ اور چھوہارے بھر کر لے جائے جاتے تھے۔ یہ سید پور کی خاص دستکاری ان کے روزگار کا ذریعہ تھی۔ اس ہی گاؤں میں ایک ایسا کمہار بھی موجود تھا جس نے اپنے کسی دوست کا چیلنج قبول کر کے مٹی سے ایک پوری ریل گاڑی بنائی تھی۔ اس کے کام میں اس قدر نفاست اور باریکی تھی کہ عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ مٹی سے بنی پٹری پر ریت کے ڈبے جن کے سامنے کالا انجن موجود تھا۔ یہ ریل اتنی مکمل اور خوبصورت تھی کہ بعض اوقات غیر ممالک سے جو وفود آتے تھے تو ان کی بیگمات کو یہ فن دکھانے کے لیے اس گاؤں میں لے جایا جاتا تھا۔ میں اکثر کمہاروں کی اس بستی میں جایا کرتی تھی اور کئی گھنٹے وہاں گزارتی تھی۔ کمہار کا گھومتا چاک، اس پر رکھے مٹی کے پیڑے اور پھر کمہار کے ماہرانہ ہاتھ کسی طرح انہیں دلکش سراہی، پیالے یا گھڑے کی شکل دیتے ہیں، بڑا تخیل آمیز ہوتا ہے۔ آج بھی مٹی کی حشر آفرینی مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس ہی لیے میری اکثر تحریروں میں کسی نہ کسی طور پر مٹی کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ مجھے اپنی وطن کی مٹی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ مرنے کے بعد یہ مٹی مجھے نصیب نہ ہو۔ کاش ہم اس مٹی کی قدر کریں، ہم اس کو گل و گلزار بنانے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کریں۔ ہمارے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان اپنے اپنے شعبوں میں غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والے نئی نسل کے افراد اس پیاری دلکش زمین پر لوٹ کر آئیں۔ ان کی جڑیں تو یہی ہیں۔ یہ ایک ایسا خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ ہر خواہش اور دعا کرنے میں مذائقہ کیا ہے۔ خاک کے آس پاس میرے چند افسانوں اور کالموں پر مشتمل مجموعہ ہے۔ ان میں جگہ جگہ مٹی کے رنگ نظر آتے ہیں۔ میں نے اپنی بات کہہ دی ہے، منتظر رہوں گی کہ پڑھنے والے کیا کہتے ہیں۔ رباب عائشہ شعبہ ادب میں معتبر شخصیت کی حیثیت سے معروف و مستند مصنفہ محترمہ رباب عائشہ صاحبہ کی کلمی شناخت ایک مایہ ناز سینئر اخبار نویس، کالم نگار اور لکھاری کے طور پر مسلمہ ہے۔ انہوں نے ملک کے موقر اخبارات روزنامہ جنگ اور نوائے وقت میں طویل عرصے تک صحافتی خدمات انجام دیں۔ ان کا شمار ان لکھاریوں میں ہوتا ہے جو ادب برائے زندگی پر یقین رکھتے ہیں۔
قلم کے ذریعے سماج کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ نئے لکھنے والوں کے لیے ان کی شخصیت خوبصورت اور معتبر نمونہ ہے۔ انہوں نے سینٹ تھریسا سیکنڈری اسکول اور راولپنڈی سے تعلیم حاصل کی۔ مزید تعلیم پوسٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین راولپنڈی سے مکمل کی۔ رباب عائشہ نے اسکول کے زمانہ طالب علمی سے ہی کہانیاں لکھنے کا آغاز کر دیا تھا۔ یہ کہانیاں ماہنامہ تعلیم و تربیت اور ہدایت لاہور میں شائع ہوئیں۔ دوران تعلیم ہی روزنامہ کوہستان اور روزنامہ جنگ میں ان کے مضامین شائع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کالج کے زمانہ طالب علمی میں ان کی تحریریں کالج میگزین کی زینت بنیں۔ رباب عائشہ نے 1966 میں اپنی صحافتی زندگی کا آغاز کیا جب روزنامہ جنگ راولپنڈی میں باقاعدہ ملازمت اختیار کی۔ 25 برس تک روزنامہ جنگ راولپنڈی میں خواتین کے صفحے بہنوں کی محفل کی مدیرہ رہیں اور جنگ کے میگزین اخبار جہاں میں فیچرز لکھے اور انٹرویو بھی کیے۔ جنگ کے لیے رپورٹنگ کے فرائض بھی انجام دیے۔ 1991 میں وہ روزنامہ نوائے وقت سے وابستہ ہو گئیں اور خواتین کا صفحہ ترتیب دیتی رہیں۔ اسی دوران ریڈیو پاکستان اور آزاد کشمیر ریڈیو سے بھی مختلف پروگرام کیے۔ انہوں نے مختلف غیر سرکاری اداروں کے لیے بھی کام کیا اور مختلف سماجی اور تعلیمی موضوعات پر عوام میں شعور کی بیداری کے لیے مضامین لکھے۔ رباب عائشہ نے کتابوں کے تراجم بھی کیے۔ سدا بہار چہرے اور مثالی مائیں ان کی اس کے علاوہ دوسری تصانیف ہیں۔ یہ جو کچھ میں نے آپ کو چیزیں ایک پیراگراف پڑھ کے سنایا، یہ اس کتاب کے آخری حصے میں ہے، اور ایک بہت خوبصورت عرفہ کریم کے حوالے سے ان کا جو آرٹیکل تھا انمول رتن ہاک میں مل گیا، یہ میں اس کا کچھ حصہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ پت جھڑ کا موسم بڑی اداسی لے کر آتا ہے، یہ خزاں بھی تو اپنے ساتھ یاسیت کے رنگ لائی ہے، دل کو جیسے کسی نے ایک شکنجے میں جکڑ رکھا ہے۔ بارش کا ہر قطرہ دل کو خوشگواریت سے روشناس کرانے کے بجائے غم کی دلدل میں دھکیل دیتا ہے۔ کئی دنوں سے طبیعت بوجھل تھی، جیسے کوئی بری خبر آنے کو ہے، جیسے خوشی کے لمحے اب کبھی بلند نہ ہوں گے، جیسے اداسی کا یہ موسم کروٹ نہیں بدلے گا۔ موسم کی یہ بے رحمی اور ملک کے دگرگوں حالات، غربت اور مہنگائی کی چکی میں پستی مظلوم عوام جو ہر آنے والی حکومت سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، ہر دفعہ اپنی آنکھوں میں بہتری کے خواب سجاتے ہیں، اور پھر جب ان خوابوں کی بھیانک تعبیر سامنے آتی ہے تو خون کے آنسو بہانے کے سوا کچھ نہیں کر پاتے۔ ان مایوس کن حالات میں عرفہ کریم کی موت کی خبر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ عرفہ جو اپنے نام کی طرح عرفہ تھی، سب سے بلند، سب سے منفرد، پاکستان میں اس کا ثانی کوئی نہ تھا۔ وہ خودآگاہ صلاحیت کی مالک تھی، اس نے پاکستان کا نام ساری دنیا میں روشن کیا تھا۔ وہ اس ملک کا سرمایہ تھی، ایک انمول رتن تھی، پوری قوم کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے تھی۔ عرفہ نے 2004 میں جب وہ 9 سال کی تھی، دنیا بھر میں سب سے کم عمر مائیکروسافٹ پروفیشنل ہونے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ مائیکروسافٹ کے سربراہ بل گیٹس نے امریکہ میں اسے ملاقات کی تھی، لیکن اس کے ساتھ کیا کیا، ہمارے یہاں کے بہت سے طالب علم تو اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں تھے۔ ہم تو اتنا بھی نہ کر سکے کہ دوسری یا تیسری جماعت کے نصاب میں اس کی زندگی اور اس کی صلاحیتوں کے بارے میں ایک مضمون ہی شامل کر دیتے۔ پاکستان میں اسے وہ شہرت بھی حاصل نہ ہو سکی جو کسی اچھے ٹی وی آرٹسٹ کو مل جاتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں ہم اپنے ہیروز کو زیرو کرنے کی پالیسی پر گامزن رہتے ہیں۔ پاکستان کے واحد نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام کے کارناموں کو ہمیشہ اس لیے نظر انداز کیا جاتا رہا کہ وہ احمدی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ آخر یہ کیوں نہیں سوچا گیا کہ وہ مسلمان نہیں بھی تھے تو اس ملک کے شہری تو تھے۔ نوبل انعام حاصل کر کے انہوں نے اس ملک کے نام کو بلند کیا تھا۔ ساری دنیا میں وہ پاکستان کے نام سے جانے جاتے رہے اور ہم انہیں دھتکارتے رہے۔ کیا ہمارا ایسا کرنے سے دنیا نے ان کے کارناموں کو فراموش کر دیا؟ کیا سائنس میں ان کی خدمات کو بھلا دیا گیا؟ میں بات کر رہی تھی عرفہ کریم کی، جس کی روشن چمکیلی آنکھیں اس کی ذہانت کی غمازی کرتی تھیں۔
جو اس ملک کے غریب بچوں کے لیے بہت کچھ کرنے کا عزم رکھتی تھی۔ وہ آئی ٹی کی سہولت ملک کے دور دراز علاقوں میں پھیلانے کا منصوبے پر کام کر رہی تھی۔ اسے 2005 میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں فاطمہ جناح گولڈ میڈل سے نوازا گیا تھا۔ پھر اگست 2005 میں اسے اسلام پاکستان یوتھ ایوارڈ دیا گیا۔ عرفہ کریم صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی حاصل کرنے والی سب سے کم عمر شخصیت تھی۔ عرفہ نے کئی بین الاقوامی فورمز پر پاکستان کی نمائندگی کی۔ اس نے 10 سال کی عمر میں دبئی کے ایک فلائنگ کلب میں ہوائی جہاز بھی اڑایا تھا۔ عرفہ نے ایک مرتبہ اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم اعلیٰ تعلیم پر تو زور دیتے ہیں لیکن بنیادی اور پرائمری تعلیم پر اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی کہ دینی چاہیے، جبکہ بچوں میں کچھ سیکھنے کی صلاحیتیں بڑوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جس پر سب کو سب سے زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قدرت نے اسے خوددار صلاحیتیں عطا کر کے دنیا میں بھیجا تھا۔ ایسی ہستی لاکھوں میں بس ایک ہی پیدا ہوتی ہے، لیکن بہت افراد زندگی میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں جن کے بچپن میں ان کی تعلیم اور تربیت پر توجہ نہیں دی گئی ہوتی۔ اول تو پاکستان میں تعلیم حاصل کرنے کی سہولیات کا ہی فقدان ہے۔ شہروں میں جہاں پڑھے لکھے والدین اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کا شوق بھی رکھتے ہیں، وہاں بھی کم والدین کو یہ شعور ہے کہ بچے کو اپنے شوق و صلاحیت کے مطابق مضامین کا انتخاب کرنے کا حق دیا جائے۔ کوئی بچہ آرٹس کے مضامین پڑھنا چاہتا ہے تو ماں باپ اسے سائنس کی طرف کھینچتے ہیں۔ کوئی بچی استاد بننا چاہتی ہے تو اسے ڈاکٹر بننے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ بچے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں اس میں بچے کے پسند کے بجائے اس کے والدین کی خواہش شامل ہے۔ یہ تھی جناب ہماری آج کی کتاب۔ امید کرتی ہوں کہ اس کا آخری حصہ اور ایک ماں جیسی ہستی رباب عائشہ صاحبہ کا تعارف آپ کو پسند آیا ہوگا۔ یقیناً ایسی نابغہ روزگار ہستیاں کم نظر آتی ہیں جو اتنے خوبصورت خیالات کی مالک ہوتی ہیں اور جن کو دیکھنے کی اور جن کی بصیرت اتنی دوررس ہوتی ہے۔ خدا تعالی ہمیں بھی روشن دل اور دیکھنے والی آنکھیں عطا کریں۔